السلام علیکم، ہیلو دوستو، میں ہوں تبسم اور میں جنی ہوں، میں اردو بول سکتی ہوں۔ یہ میرا شہر ہے۔ اس وقت میں اپنے آبائی شہر بیجنگ میں موجود ہوں، اور آج میں دوست سے ملاقات کرنے گئی کہ یہاں بیجنگ کے شہر کے مرکز کی ایک جگہ ٹھونگ گئی۔ اس وقت میں ٹھونگ میں موجود ہوں، اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گی۔ دیکھیے میرے سامنے یہ سڑک ہے، یہ چینی زبان میں ٹھونگ کہا جاتا ہے۔ ٹھونگ تو چائنا میں نو، میں سوچتی ہوں کہ یہ شاید بیجنگ شہر میں جو قدیم زمانے میں لوگ بیجنگ کے باشندے ہیں، بیشتر لوگ ٹھونگ میں رہتے تھے، لیکن اب اس وقت آج کے دور میں ٹھونگ میں بھی کافی زیادہ جو مقامی لوگ رہتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھونگ آپ کو کیسا لگا، جو دونوں کنارے سڑک کے دونوں کنارے پر ایسے چھوٹے چھوٹے مکان ہے، یارڈ ہے۔ دراصل مقامی لوگ ایسے یارڈ میں رہتے ہیں، اور یہ عمارت کی اپنی خصوصیات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیے یہ چھت پر یہ گرین والی بریکس ہے، اور اس کے دیوار ہے گرین کلر، تو گرین کلر ہے۔ اور جو ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ٹھونگ کے مقامات کے دروازہ ہے یا گیٹ ہے یا پارک ہے، اس کا رنگ بیشتر یہ جو سرخ رنگ ہے۔ مجھے عرصے کے لیے ٹھونگ نہیں گئی، دراصل میں نے جو ٹھونگ میں رہنے کا کوئی تجربات نہیں، کیونکہ جب میری پیدائش ہونے کے بعد بیجنگ میں بیشتر لوگ آپ دیکھیے ادھر ایسے اونچے عمارتیں میں منتقل ہونے لگے، اور اس دور میں بیجنگ شہر میں بیشتر لوگ ایسے جو فلائٹ میں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک پرائمری اسکول ہے، آپ دیکھیے یہ ایک پرائمری اسکول ہے، شاید اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بیجنگ ٹائم کے مطابق تقریباً 11 بجے ہے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق شاید 8:30 بجے۔ آج آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ رمضان مبارک ہو، اور شاید ایک ہفتے کے بعد جو پاکستان سمیت ساری دنیا میں جو لوگ عید منائیں گے۔ ہائے حسن رضا صاحب، نیزا حمد نیاز صاحب، ہلو، السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ٹپکل اسٹائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس عمارتیں کی اسٹائل ہے۔ آپ دیکھیے یہ دروازے پہ کافی زیادہ یہ جو خوبصورت تصاویر سے سجایا گیا ہے، اور اس دروازے کا رنگ ہے یہ سرخ رنگ ہے، اور آپ دیکھیے یہاں لگانے والے یہ چینی لفظ ہے، اس کا مطلب خوشحالی، فو، یہ چینی لفظ خوشحالی، فو، خاص طور پر چائنا میں ایک بہت اہم تہوار جشن بہار کے موقع پر لوگ تو اپنے گھر کے دروازے پر یہ پھول لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیے دروازے پر یہ لگانے والے ہے، یہ لیون کی شکل میں ہے، شیر ہے نا، میرا خیال ہے کہ شیر پر، اور یہاں بھی آپ دیکھیے یہ شیر کی شکل میں یہ مجسمہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ ایک بہت ٹریڈیشنل اسٹائل ہے اور ٹپکل اسٹائل ہے بیجنگ میں، جو ماضی میں جو لوگ اکثر ایسے یارڈ میں، ایسے خوبصورت یارڈ میں لیتے ہیں اور بہت آرام دہ سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اب بہت
سے لوگ یہ جو اونچی عمارتیں میں منتقل کیے گئے ہیں اور وہاں جو فلائٹ میں زندگی گزارتے ہیں وغیرہ. آپ بتائیں اب پاکستان میں آپ کی رہائش گاہ کا اسٹائل کیسا ہے؟ آپ کون سے جو اسٹائل کی رہائش گاہ میں رہتے ہیں؟ یہ یارڈ بھی بہت خوبصورت ہے. اور دیکھیے اس کی چھت پہ بھی کافی زیادہ یہ پرندے ہیں. یہ سین ہو ہے. یہ جو چائنیز کلچر میں بھی خوشحالی کا نشان ہے. اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اس گیٹ پہ تو بہت خوبصورت تصاویر وغیرہ سے سجایا گیا ہے. آپ کو کیسا لگا؟ میں بھی پاکستان گئی تھی اور 2 دفعہ پاکستان گئی تھی. اور پاکستان میں جو میرا خیال ہے کہ رہائش گاہ کا اسٹائل ہے بیجنگ سے بالکل مختلف ہے. اب دیکھیے یہ ونڈوز ہے. یہ ونڈوز کا اسٹائل تو ایسا ہے. یہ بھی شاید پاکستان سے مختلف ہے. اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرہ کے پیچھے بہت سے لوگ گزر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہیں اس خودوں میں رہتے ہیں. وہ یہاں زندگی گزارتے ہیں. اور یہ خودوں ہے آج کل میں نے انٹرنیٹ پہ تو کافی زیادہ تصاویر دیکھی ہے کیونکہ یہ اس خودوں کا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس خودوں سے اگر دور کی طرف دیکھیے تو آپ کو بیجنگ میں سب سے اونچی عمارتیں اور جدید ترین ماڈرن بلڈنگ نظر آئے گی. اب ہم دیکھیے اب دیکھ سکتے ہیں یہ میری فنگر نہیں دور یہ جو سامنے کھڑی ہوئی یہ اونچی عمارتیں ہیں. یہ اس وقت بیجنگ میں سب سے اونچی عمارتیں ہیں. ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج میں اس خودوں کا دورہ کر رہی ہوں کیونکہ میں یہاں آ کر اور اپنی دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئی. یہ دیوار پر دیکھیے یہاں بھی بہت زیادہ تصاویر وغیرہ لگائی ہے. بہت خوبصورت ہے. آپ میرے پیچھے دیکھیے یہ خودوں ہے. آپ کو کیسا لگا؟ ان مقام کی اونچائی تو اتنی اونچی نہیں ہے. یہ مقام تو اتنے بلند نہیں ہے لیکن یہ جو بہت خوبصورت ہے. قدیم چین کا ایک اسٹائل ہے. اور آپ بتائیں اب پاکستان میں ٹریڈیشنل اسٹائل کیسا ہے اور اب آپ کون سے جو رہائش گاہ میں رہتے ہیں؟ ہلو دوستو، یہ جو میں تو اپنی فیس بک پیج پہ پہلی دفعہ لائیو کر رہی ہوں. بہت ایکسائٹیڈ ہوں. آج کل بیجنگ میں جو موسم گرمی پڑنے لگی. مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے کو بیجنگ کے کئی ڈسٹرکٹ میں برف باری ہوئی ہے لیکن آج دھوپ بہت تیز ہے اور ٹیمپریچر میرا خیال ہے کہ شاید 30 ڈگری کے آس پاس ہے. بہت گرمی لگتی ہے. ہم جائیں؟ میں دیکھتی ہوں. محمد ندیم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. ہلو دوستو، ویلکم. اب میں جا رہی ہوں اپنی دوستوں سے ملاقات کے لیے. خود ہوں یہاں پہ ایک شاپ بھی ہے. آپ دیکھیے
ایک بہت چھوٹا سا شاپ ہے اور یہاں کے باشندے ہیں بہت جو آسانی سے اس چھوٹی شاپ سے بریڈ ہے ڈرنکس ہے وغیرہ وہ سب وہاں مل سکتے ہیں. اوکے ہم آگے چلیں اور دیکھیے یہ ایک胡同ہے. بیجنگ میں胡同کی تاریخ کافی پرانی ہے تقریباً کئی سو سال پر مبنی ہے. اتنی پرانی تاریخ ہے اور بیجنگ میں سنا ہے کہ胡同کی کل تعداد ہے تقریباً شاید 2000 سے زائد ہے.胡同دو ایسی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ روڈ کے کارنر پہ یہ کھڑی ہوئی عمارت ہے. اب چائنا میں not only نہ صرف بیجنگ میں بلکہ پورے چین میں جو بیشتر لوگ شہر میں بیشتر لوگ سامنے دو ایسے جو عمارتیں میں ٹریفک لائٹ آپ دیکھیے یہاں سڑک لوگ بیسکو چلتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیجنگ کے جو روڈ پہ کافی زیادہ یہ رنگ برنگی بیسکو ہے یہ شرٹ بیسکو ہے تو لوگ بہت آسانی سے ایک QR کوڈ اسکین کر کے پھر ایک بیسکو رینٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے میرے سامنے تو کافی زیادہ ایسی بیسکو ہیں. Yellow one, green one, also blue ones. بہت آسانی سے یہ ایک اور تو اس وقت میں ایک اور胡同میں داخل ہوئی. یہاں کافی ٹھنڈ ہے شیڈو میں تو بس کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں اپنی دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہوں اسی لیے مجھے اجازت دیجیے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے خاص طور پر جو وبا کی صورتحال میں آپ سب صحت مند رہیں گے. اور جو میرے فیس بک پیج کے حوالے سے آپ اس پیج سے کون سی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کیا تجاویز ہیں تو آپ پلیز بے شک مجھے بتائیں کامنٹس میں مجھے بتائیں اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کا جواب دے دوں گی. یہاں کافی خوبصورت ہے مجھے بہت پسند ہے اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ آج胡同کا دورہ بھی پسند ہے. یہ ایک اور胡同ہے东总部胡同 OK تو ہم پھر ملیں گے. بائے بائے.